الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. رحمت اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلیں آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ اور حاجات کی برابری. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها. نعرہ صلوات. گفتگو جاری ہے کرامت انسانی اور کربلا، اور اس کے بعض مراحل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بنی آدم کو اللہ عز و جل نے عزت سے نوازا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ جو اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فقط اس کے ظاہری جسم کی وجہ سے نہیں ہے. بعض صفات اللہ کی دوسری مخلوقات میں ہم سے بہتر ہیں. وہ زیادہ بہتر دوڑ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر سونگ سکتے ہیں، زیادہ قوی ہیں بظاہر. لیکن اللہ عز و جل نے انسان کو صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو سمندروں کو مسخر کر لے،
کچھ ایسی شے ایجاد کر لے کہ خشکی کو سفر طے کرتے ہوئے ایسے تسخیر کر لے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی اور سمندر کو تسخیر کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. یہ اس میں قوت ہے اور طاقت ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. یہ خود اس کی کرامتوں میں سے یعنی عزتوں میں سے ایک عزت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حیوان کے سامنے جو آئے گا وہ کھا لے گا، باغ میں گھس گیا تو پورا باغ کھا لے گا. لیکن اگر وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ کیا اس کے لیے حلال ہے اور کیا اس کے لیے حرام ہے، تو وہ شعور رکھتا نہیں در حقیقت. اس کے سامنے جو آ گیا اس نے کھا لیا. لیکن یہ انسان کو اللہ عز و جل نے صلاحیت و طاقت عطا کی. آپ یقیناً تشریف لے جاتے ہوں گے نہروں کے پاس جہاں پر مثال طور پر برڈز ہیں، جہاں پر مختلف اور حیوانات ہیں. تو ہم جب انہیں کچھ غذا ڈالتے ہیں تو ایک ساتھ سب جھپٹ پڑتے ہیں. اس میں سے یہ نہیں سوچتا کوئی کسی اور کے بارے میں کہ وہ کب سے بھوکا پیاسا ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں عطا کی ہوئی، ہمیں یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اللہ نے تمہارے مال میں سے سائل اور محروم کے لیے حق رکھا ہے. ہاں، ایک سائل کے لیے حق ہے، فرمایا سائل کے لیے جو حق ہے مانگنے والے کے لیے، اور محروم جو نہ مانگے لیکن خود دیکھو. فرمایا اللہ عز و جل نے سورہ نحل میں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. یہ اللہ نے دی ہوئی ہے. فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا، تو جن تک زیادہ آیا ہے وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں جن تک کم پہنچا ہے. فہم فیہ سوا، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائے. دیکھیں آپ یہاں تشریف لائے مجلس میں آئے ہیں، پلٹ کر گھر جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دیتے کیوں نہیں، اللہ نے کہا پلٹاتے کیوں نہیں. یہاں ہم میں سے کوئی پلٹ کر نہیں آیا، ہم آئے ہیں پلٹ کر گھر جائیں گے. پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس آیا تو تم پلٹاتے کیوں نہیں. پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ حق ہے اس کا، آیا تمہارے پاس پلٹا دو. تو تقسیم رزق میں امتحان کی وجہ سے الگ الگ ہیں لوگ، لیکن استعمال رزق میں سب برابر ہے. تو اللہ نے کہا یہ تمہیں ہم نے کرامت عطا کی کہ ذرا دیکھو کس کا حق ہے، اور کیا وہ تم جو غذا کھا رہے ہو وہ پاک ہے، نجس ہے، حلال ہے، نہیں ہے، طیب ہے، طاہر ہے. کیا یہ سب الگ الگ معنی میں. مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک تو یہ کہ پہلے حلال ہے، حلال غذا سے، حلال مال سے وہ غذا حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، حلال دیکھیں فقط شراب پینا حرام نہیں ہے، حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. ہاں، فقط سور کھانا حرام نہیں ہے، حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. مل کے صلوات دیجیے گا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس میں ایک سوچ سمجھ عطا کی ہے، یہی انسان کی عزت کا معیار ہے کہ وہ کتنا ان ویلیوز کو باقی رکھے. تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں، خستگی بھی محسوس کر رہا ہوں میں ایک خاص وجہ سے، اور ایک بخار کی کیفیت میں آپ سے مخاطب ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ بات جس حد تک جلدی پہنچ جائے تو ہمارے لیے بھی تھوڑا سا باعث اطمینان ہو جائے گا. ایک اور صلوات بیجیے گا محمد وعلی محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور کیجیے گا، اللہ عز و جل نے بتلایا کہ یہ جو تم نے ہم نے تمہیں کرامت عطا کی ہے، یہ باقی کیسے رہے گی، پریزرو کیسے رہے گی. کسی نعمت کا حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، اس نعمت کو باقی رکھنا ایک اور مرحلہ ہے. آسان نہیں ہے یہ. پاکستان نے بنا لیا ایٹم بم، بنانا ایک منزل تھی، سنبھالنا آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنبھالنے کے لیے ایک الگ معاملہ ہے. تو کسی نعمت کا حاصل ہو جانا اور ہے، اس کو سنبھال لینا اور ہے. کرامت کا حاصل ہو جانا اور ہے، اس کرامت کو سنبھال کے رکھنا اور ہے. وہ جو سنبھال کے رکھی جائے گی وہ کرامت، وہ کیسے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کہی ہے، والشمس وضحاہا. قرآن کا واحد سورہ ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، اور کوئی سورہ ایسا نہیں ہے قرآن کا. یعنی اللہ عز و جل نے زمین و آسمان، سورج اور چاند، دن اور رات سب کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ یعنی پورا نظام کائنات ہم سب کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خلق کیوں ہوا ہے. اب اس بات کے لیے جو کہنے لگے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، واللیل والنہار والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. اچھا، اس کی ایک تفسیری حقیقت ہے، اس کی ایک تعویلی حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں
جب غدیر کے میدان میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پر بلند کیا، تو ایک سورج نے چاند کو بلند کیا اور وہ عملی تفسیر نظر آ رہی تھی کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. اچھا غور کیجیے گا کتنی بلیغ اور لطیف تعبیر ہے کہ چاند کی تو اپنی کوئی روشنی ہوتی نہیں. کتاب جانتے ہیں وہ تو جو سورج سے لیتا ہے وہی آگے دے دیتا ہے. یہ امیر المومنین کے لیے چاند کی تعبیر جو استعمال ہوئی ہے اس میں بڑی بلاغت ہے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو رہا ہے علی شیر نبی طالب علیہ السلام سے در حقیقت علم رسالت ہے جو بزبان امامت تم تک پہنچ رہا ہے. خود مولا کائنات نے اپنے لیے مثال دی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے. اور بھی جنسیات ہیں ان کی مثال نہیں تھی مولا علیہ السلام نے، اس لیے کہ وہ کچھ غذا کھاتی ہیں پھر وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے پھر مثلا شیر بن جاتا ہے لیکن وہ تبدیل ہوتا ہے اور تبدیل ہو کر پھر ان کے بچوں کے پاس پہنچتا ہے. پرندہ جیسے لیتا ہے ویسے ہی دیتا ہے آگے. فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ایسے علم سکھاتے تھے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے دانا دانا کر کے. اور رسول اللہ سے میں نے علم کے 1000 باب سیکھے اور ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. لہٰذا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو تمام ہی مسلمان ماشاءاللہ اس کو قبول کرتے ہیں اور علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے عالم اعلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اسی لیے بہت سارے خلفاء اصحاب اور وہ ان کے خانوادوں میں سے آتے تھے مولا علی کے پاس اور ان کی اولادوں کے پاس اور آ کر زانو ادب طے کرتے تھے اور پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور بلکہ بعد میں مولا علیہ السلام کی جو معصوم اولادیں ہیں ان تک آ کر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. دیکھیں آپ کو یہ جب بھی جتنے مشائخ ہیں ان میں مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے بھی بزرگان ہیں ان کے آپ کو اساتذہ کے نام بھی ملیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے. فرمایا کہ اگر جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ انہوں نے بھی جملہ کہا. تو امام علیہ السلام کے پاس آ کر جو درس حاصل کر رہے ہیں تو ان کے اساتذہ کے نام بھی ہیں اور شاگردوں کے نام بھی ہیں. لیکن میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں آل محمد کا پورا جو سلسلہ ہے آل محمد کا ان میں آپ کو شاگردوں کے تو نام ملیں گے. بتائیے مجھے کسی استاد کا نام. استاد کا نام نہیں ملے گا. اس لیے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے. ٹھیک ہے میرے بہت سارے مسلمان بھائی اہل سنت برادران وہ یہاں تشریف فرما آج کے مجلس اعزاز میں جناب افتخار کاظمی صاحب اور جناب امتیاز کاظمی صاحب سجاد کاظمی صاحب کے والد مرحوم کی سال صاحب کی مجلس ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ہے تمام شاہ ستہ کے مؤلفین جو بعد میں امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد بھی رہے. تو آپ دیکھ لیجئے جب وہ حدیث بیان فرماتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے شیخ اجازت سے، انہوں نے سنا ان کے استاد سے، انہوں نے سنا تبع تابعی، انہوں نے سنا تابعی سے، انہوں نے سنا ایک صحابی سے اور صحابی نے بیان کیا حضور مکرم سے رضوان اللہ تعالی علیہ. تو یہ سلسلہ وہ بناتے ہیں. تو یہ ان کا چین آف نریشنز ہے. لیکن فقط حسن عسکری ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے. یہاں کوئی اور نہیں ہے درمیان میں. یہ پورا جو سلسلہ ہے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اور غور فرمائیے گا اس خاطر ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہاں پر جو سینہ بسینہ علم ہے اس میں کہیں پر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کہیں پر کوئی شک نہیں ہے، کہیں پر کوئی ریب نہیں ہے. یہ باتیں ذہن میں رہ جائیں انشاءاللہ سے. تو ایک آپ کو لطیف بات بتاؤں آپ اسے قبول فرمائیں گے شاید کہ جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ جو کہتا تھا قال رسول اللہ، ائمہ علیہ السلام بعض مرتبہ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ یہ فرماتے تھے. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ سلسلہ سند کا ہے. تو جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام صادق علیہ السلام کے پاس لوگ تشریف فرماتے تعزیت کے لیے. ان میں سے آپس میں کسی نے کہا کہ ہم تو شاگرد تھے محمد باقر کے، وہ گزر گیا جو براہ راست کہتا تھا قال رسول اللہ. بہت توجہ چاہتا ہوں. امام نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی. جی اس خاطر ہے کہ ہم نے اس خاندان کی طرف رجوع کیا ہے
اللہ تعالیٰ کبھی انڈیویجولز کی تعریف کرتا ہے قرآن میں اور کبھی خاندانوں کی تعریف کرتا ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولز کی تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح کی اللہ نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدح کی اللہ نے, حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح کی اللہ نے, لیکن کبھی پورے خاندانوں کی تعریف کرتا ہے. حضور کے خانوادے کی تعریف تو ہے ہی, اور آیت بچے بچے کو یاد ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تو سب جانتے ہیں. آیہ مباہلہ میں حضور کے خاندان کی مدح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, لیکن توجہ کیجیے گا کہ حضرت زکریا کے مثلا خاندان کی مدح کی اللہ نے. حضرت زکریا کی زوجہ اور حضرت مریم کی والدہ یہ بہنیں. مرد معمولاً رشتوں میں اتنے پکے تو ہوتے نہیں ہیں کہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا میں نے کہا, لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. حضرت زکریا کی زوجہ, حضرت مریم کی والدہ, یہ آپس میں بہنیں. یعنی اب یہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت زکریا کی سالی کی بیٹی ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ. کبھی آپ دیکھتے ہیں کسی بچے کو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ کیا اچھا بچہ, کاش میرا بھی ایسا ہوتا. ہاں, کبھی کچھ اور بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس یہ نہ ہو, بس جو بھی ہو یہ نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے تو کیا, لیکن کچھ بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں تو وہ شکل و صورت میں بھی, ان کی گفتار میں, آنے جانے میں, اخلاق میں, کہتے ہیں کاش ایسا بچہ ہوتا. حضرت زکریا کے پاس کوئی اولاد تھی نہیں. حضرت مریم کو دیکھتے تھے, وہ محراب میں ہے. بعض محرابوں پر یہ آیت بھی لکھی ہوتی ہے کہ جب بھی حضرت مریم محراب میں ہوتی تھی تو اللہ کی جانب سے رزق آتا تھا, تازہ تازہ پھل. اور حضرت زکریا کہتے تھے کہ کیا ہی بہترین اولاد ہے, کاش میری بھی کوئی ایسی اولاد ہو. اب سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر ہے, سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا کی ہڈیاں درد کرتی تھیں, بیوی بانجھ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگار تو مجھے بھی ایک اولاد عطا کر دے اور مجھے بے وارث نہیں چھوڑنا. یرثنی و یرث من آل یعقوب, وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ مریم میں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ, اور ہم نے آپ کو یحییٰ عطا کیا, لم نجعل لہ من قبل سمیہ, ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ رکھا ہی نہیں گیا تھا. سبحان اللہ. اور اسی خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ شبیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ بھی وہ ہیں کہ جن کا نام اس سے پہلے یحییٰ اور دنیا میں کسی کا نام نہیں ہے. اور حسین سے پہلے, میں آپ کو عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حسین جبکہ عربی زبان کا لفظ ہے, آپ کو امام حسین سے پہلے حسین نام تاریخ میں ملے گا ہی نہیں, کہیں پر ہے ہی نہیں, کسی کا نام نہیں. فاطمہ نام موجود ہے, بی بی فاطمہ بنت اسد, اور بھی فاطمہ ہیں, لیکن حسین نام نہیں ہے. نہ حسن نام ہے نہ حسین نام ہے, جبکہ یہ سادہ الفاظ ہے عربی کے, کوئی بہت گنجلک الفاظ بھی نہیں ہے. حسن اور حسین بڑے سامنے کے الفاظ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپا کے رکھا ان ناموں کو, اس لیے کہ اپنے حبیب کے نواسوں کو عطا کرنا تھا. ذرا غور کی جگہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں, جب اللہ چاہے تو کبھی حجت کے ناموں کو پردہ غیب میں رکھ لے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. او ہو ہاں, اور اللہ چاہے تو خود حجت کو پردہ غیب میں رکھ لے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کہاں پر ہیں اور کیسے ہدایت کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی قدرت پر سوال کر رہے ہیں. امام مہدی پہ سوال نہیں ہو رہا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظر نہیں آتے تو ہدایت کرتے ہیں. شیطان نظر آیا اب تک کسی کو؟ کسی کو آئینے میں نظر آ جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں, اور کیجیے گا, میں بات کو ایک منزل تک لے کر آ رہا ہوں. تو شیطان نہیں نظر آتا کسی کو, لیکن گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب شیطان پہ یقین آ جاتا ہے تو رحمان کی حجت پہ کیوں نہیں آتا؟ اور بلکہ مولا علی علیہ السلام پر تو ہے اتفاق شیعہ سنی مسلمانوں کا, امام مہدی پر جتنا اتفاق ہے نا, آپ کو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ امام علی سے بھی زیادہ اتفاق امام مہدی پر ہے. امام مہدی کے وجود پر, ان کے آنے پر. ہاں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی بعد میں, کچھ کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے, لیکن امام مہدی, من انکر المہدی فقط کفر, حجاز سے جو تھیسس چھپتے ہیں وہاں پر ایک عالم دین نے تھیسس لکھا, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کر لیا. ضروریات دین میں سے کہتے ہیں وہ. ہم ان مہدی کے ماننے والے ہیں کہ جو اولاد فاطمہ میں سے ہیں سلام اللہ علیہ, اور چونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی لہٰذا ان کی ولادت ہو چکی ہے. اور اس بات کو میں ایک مجلس میں کسی حد تک قدر تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ
हुजूर मुकर्रम की रिसालत के दो गवाह थे, एक खामोश कुरान और बोलते हुए अली। कुरान ने कहा है यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। आपकी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है, वो जिसके पास सारी किताब का इल्म है। हाँ, तो ये सिलसिला चलता रहा। मौला अली की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हसन। इमाम हसन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हुसैन। हुसैन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान मौला मोहम्मद बाकर। मौला मोहम्मद बाकर की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इमाम मूसा काज़िम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान। खामोश कुरान क्यों कह रहा हूं? इसलिए आयत तथहीर में शामिल है, आय मुबाहला में शामिल है, आय कुर्बा में शामिल है, नातेना कल कौफर में शामिल है। इसलिए कह रहा हूं कि इमाम रज़ा की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। इमाम तकी की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान और बोलते हुए मौला अली नकी अलैहिस्सलाम। मौला अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम। हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह। क्या उसूल बदल गया अल्लाह का? ना, खामोश कुरान इसी खातिर है कि ईसा को आसमानों पे रखा हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि जब वो महदी के पीछे नमाज पढ़े तो वो गवाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। जी जी पढ़ लीजिए। शबे महराज सरवर का मुसल्ला तूने देखा है। मेरा महदी नजर आता नहीं है तो तुम्हें क्या है? जिसे तू सजदे करता है वो अल्लाह तूने देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ जी, ये तो बात आंखें बिछी हुई हैं यमीनो यसार में और अरमा मचल रहे हैं दिले बेकरार में। एक मैं ही मुंतजिर नहीं ए मुंतजर इमाम, महशर रुका हुआ है तेरे इंतजार में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, यहां एक छोटी सी बात और कर दूं, मैं फिर अपने मौजू से इसको रिलेट कर रहा हूं। हमारे उस्ताद मोहतरम ने नसीहत की थी हमें, देखें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पर अकीदा, और जाहिर है कि हम अपने आप को उनसे मुत्तसिल करना चाहते हैं। उसका आसान तरीका वो ये कि आप अपनी अटेंडेंस को मैच कीजिए हजरत हुज्जत से। बहुत सादा बात कर रहा हूं, फलसफियाना मंतिकियाना गुफ्तगू इसमें हो सकती है मुश्किल अल्फाज के साथ। मैं सादा बात रखना चाहता हूं, बच्चे समझ जाए। अगर हमने अपनी अटेंडेंस मैच कर ली इमाम ज़माना की अटेंडेंस से, हमें सारी करामतें हासिल हो जाएंगी। क्या मतलब? अटेंडेंस का मतलब क्या? स्कूल जाते हैं, हुजूर गयाब होता है, प्रेजेंट एब्सेंट। पहले वो मैनुअली होता था, अब वो फर्स्ट कीजिए ऑनलाइन होता है, लेकिन होता है। सवाल, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जहां हाजिर हैं, जहां प्रेजेंट है, वहां मेरी अटेंडेंस मैच होनी चाहिए, वहां मुझे भी हाजिर होना चाहिए। और अगर इमाम वहां हाजिर नहीं है, कम से कम मैं कुरान पर हाथ रखकर अगर कह सकूं कि इस महफिल में तो इमाम फरजंद ज़हरा नहीं आने वाले। कुछ महफिलें होती हैं ऐसी जिन पर आप कसम खा के कह सकते हैं हाथ रख के कुरान पर, हाँ उसमें इतना गिना है, उसमें इस तरह का इसराफ है, उसमें इस तरह की गैदरिंग है, उसमें ऐसा लहव लाभ है। भाई मैं कसम खा के कह सकता हूं इस महफिल में इमाम ने नहीं आना, तो अगर इमाम एब्सेंट है तो मैं क्यों प्रेजेंट हूं? ये अटेंडेंस अगर मैच हो जाए, नमाज अव्वल वक्त इमाम हाजिर है या गायब, तो फिर मैं क्यों गायब हूं? अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हाजिर है या नहीं? हाँ, तो हमें भी हाजिर होना चाहिए। तो गीबत की महफिल है, कोई इमाम नहीं है वहां पर, जब नहीं है तो मैं क्यों हूं? मैंने गीबत की मिसाल पता क्यों दी है? इसलिए कि पाक लोग ये समझते हैं कि गीबत करना गुनाह है, ये नहीं जानते गीबत सुनना भी गुनाह है। कुछ लोग गीबत करते नहीं है लेकिन सुनते बहुत शौक से, हाँ, बल्कि लुकमा देना भी उन्हें अच्छा लगता है। कहने वाला कहते कहते रुक भी जाए ना तो हम कहते हैं और कुछ।
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا اور کچھ، اس کا میٹر پھر شروع ہو جائے گا. ہاں پھر یہ 10 منٹ تک بولتا رہے گا. مزے لے لے کی غیبت سنتے ہیں. جا کے دیکھ لیجیے گا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور یہ حدیث کی روشنی میں کہ اگر کہیں پر کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے تو یا تو اس سے دفاع کیجئے، دفاع نہیں کر سکتے اس مقام کو چھوڑ دیجئے. اچھا مولانا ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم وہ کہہ رہے ہیں جو اس نے کیا ہے. میرے بھائی اسی کو غیبت کہتے ہیں. جو نہ کیا اور ہم نے کہا اس کو تہمت کہتے ہیں. وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو تہمت ہے. جو کیا ہے کسی نے، ہاں اس کے الگ الگ کچھ موارد ہیں کہ جہاں پر وہ جائز ہے، مثلا بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی شریعت میں پورا ایک نظام اور سسٹم ہے نا. فرض کیجئے کہ کسی نے ایک جگہ وہ ازدواج کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کسی فیملی کے بارے میں آپ سے پوچھا، تو آپ جانتے ہیں اس فیملی کو. اب آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں جناب بہترین ہے، سب ٹھیک ہے. یہاں پر شریعت کا حکم ہے کیونکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے، تو جو حقیقت ہے وہ بیان کر دو. ہاں اتنا فقط مرچ مسالہ لگا کر نہیں، اتنا. تو یہاں پر غیبت جائز ہے. کسی ایسے سے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو کہیں سے مدد کی توقع ہے، تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے ظالم کے ظلم کا اظہار کرنا یہ جائز ہے. ایک گناہ جو علل اعلان ہے، اوپن ہے، سبھی جانتے ہیں، اس کو بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے. پھر مثلا وہ غیبت کی ڈیفینیشن سے ہی آؤٹ ہے. تو اپنے موارد میں مقام ہے، فقہی مسائل کی کلاس نہیں ہو رہی یہاں پر، لیکن میں خالی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. امام زمانہ سے اپنی اٹینڈنس کو میچ کریں. جہاں آپ کو یقین ہے کہ امام نہیں ہے وہاں نہیں بیٹھے. آپ نے فقط اتنا کام کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا روحانی اور معنوی کمال عطا ہوتا ہے. فقط دعائیں پڑھ لینے سے باتیں نہیں آتی. ہاں کچھ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ ہمت دکھانی پڑتی ہے. ایک اتنی لطیف حدیث ہے، فرمایا کہ جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اتنی دعا کافی ہوتی ہے جتنا کھانے میں نمک. یہ سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ وہ چھوٹی سی بھی دعا پڑھے نا، وہ خود صراط مستقیم پر ہے، کافی ہے. لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں کو مولانا دعا بتا دیں گے تو اس لیے ہماری کائے پلٹ جائے گی. مولانا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا اور ہمارے پاس بیٹھے کوئی دعا بتائے. میں طنزیہ مذاق نہیں اڑا رہا کسی کا، لیکن اگر وہ 12-13 سال کا ہو چکا ہے اور آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے اور اب چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، گون اب کوئی مولانا کی دعا اس کو واپس نہیں لا سکتی، سوائے کہ حضرت حجت ہاتھ رکھ دیں کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ کر سکتے. تو میں نے کیا کہا، اپنی انسپریشن صحیح جگہ سے لیں. اللہ تعالیٰ کچھ فیملیز کی تعریف کرتا ہے قرآن میں، کچھ انڈیویجولز کی کرتا ہے. جو سب سے بہتر خانوادہ ہے وہ آل محمد کا ہے. اب ہمیں سکھلایا گیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم. زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها، نفس کی قسم اس کے سنوارنے والے کی قسم. فالهمها فجورها وتقواها، ہم نے نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے. دونوں اللہ نے رکھی ہیں کوالٹیز، جبھی انسان کا احترام ہے، ورنہ تو وہ روبوٹ ہے. ٹھیک ہے، گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، گناہ نہ کریں تب یہ کمال ہے. قد افلح من زکاها، میں نے آج کی اب تک زحمت آہستہ آہستہ اختتام پر لا رہا ہوں. قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہوا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہے. تزکیہ نفس، قد افلح من زکاها، یہ ہے یہاں پر افلاح کامیاب، اور اس کے اوپر ہے قد. علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، آپ ان سے گواہی لے لیجئے گا. افلاح ہے فعل ماضی پاسٹ ٹینس، اس کے اوپر جب قد آ جائے، قد افلاح، اس کا مطلب انڈیڈ، فور شیور، ایسا ہی ہے. یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کی ہے، نفس جس کا پاک ہے. اور کیجئے گا قرآن میں کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ 3 جگہ پر ہے، شاید کے ساتھ 11 جگہ پر ہے. یہ میں سنا بھی سکتا ہوں اس وقت، لیکن پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ، یہ کام کر لو یقیناً کامیاب ہو، وہ 3 جگہ ہے. سورہ شمس، سورہ اعلیٰ، سورہ مومنون. ایک یہ کہ جس نے اپنا نفس پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. سورہ مومنون میں کہا قد افلح المومنون، یقیناً جو ایمان لے کر آیا وہ کامیاب ہوا. ہر ایمان لانے والا نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب نماز پڑھتا ہے تو توجہ سے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا کامیاب ہو گیا. اور آگے صفتیں بیان کی گئی، پھر اس کو میں نے پہلی مجلس میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا، تو یہ کامیاب ہو گیا. قرآن میں بعض جگہوں پر کامیابی کا ذکر ہے شاید کے ساتھ. یہ کام کر لو شاید کامیاب ہو جاؤ، شاید. اس میں سے ایک سورہ جمعہ ہے،
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. شاید تم کامیاب ہو جاؤ اگر تم نماز پڑھ لو اور زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، تو شاید کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اگر یقینی کامیابی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب اپنے آپ جو نفس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے اس کو پاک رکھو. اگر یہ بات آپ تک اسٹیبلش ہو گئی تو نفس کو پاک کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اہتمام کرتے ہوں گے. میں نے کچھ ٹپس کل بھی شیئر کی تھیں. اگر کر سکیں اپنے بچوں کو ساتھ میں قبرستان وزٹ کروائیں، قبروں پہ لے کے جائیں. میرے استاد تھے قوم میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ بچے سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتے ہیں تو بچے کو قبرستان لے کر جائیں اور اسے کہیں کہ قبروں پہ پانی ڈالے. قبروں پہ پانی ڈالنا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. اوہو. بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے. کبھی ایسی بھی مجلس بھی سن لیا کریں. ٹھیک ہے. بہلول جی ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کے، نہیں بہت توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہے. بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ شہر کیوں نہیں آتے، قبرستان کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ تم عجیب بات کرتے ہو، سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے. سارے مومنین مومنات کے لیے اللہم صلی علی کیا خوب یولی. واقعا مولا علی کے نعرے میں کیا طاقت ہے خدائی قسم. میں اس کو آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں، میں اس کو اپنے جذبات میں ذرا آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. دیکھیں ہر شے کا ایک وجود لفظی ہوتا ہے، ایک وجود حقیقی ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں، ورنہ تو 4 قسم کے وجود منطق میں، اس پہ میں نہیں جا رہا. ابھی میں کہہ رہا ایک وجود لفظی، ایک وجود حقیقی. پانی اس کا وجود حقیقی ہے، یہ پانی ہے سامنے. اس کا ایک وجود لفظی ہے، میں نے کہا پانی. یہ وجود لفظی بدلتا رہتا ہے، کہیں پر آپ، کہیں پر ماں، کہیں پر واٹر، کہیں پر پانی، کیونکہ زبان اس وجود لفظی کا کام ہے کہ اس کو منتقل کر دے، اس پیغام کو آپ تک. پانی چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا پانی پانی کہتے رہے تو پیاس بجھے گی، پانی پینا پڑے گا. لیکن علی کا وجود لفظی جو ہے نا، پتہ نہیں میری بات پہنچ گئی آپ تک؟ ہائے ہائے یا علی. ہر شے میں تاثیر وجود حقیقی میں، لفظی میں نہیں. زندگی بھر پانی پانی کہتا رہا ہوں پیاس نہیں بجھے گی. ہاں لیکن وجود مبارک علی بن ابی طالب وہ ہے. ہاں وجود لفظی کی تاثیر وہ ہے. آپ کہیں یا علی، ہمت ملتی ہے. بلکہ ہمت سے بڑھ کر میں پانی کہوں تو نہ میری پیاس بجھے گی نہ آپ کی پیاس بجھے گی. لیکن آپ یا علی کہیں گے تو آپ کی تھکن بھی دور ہوگی اور میری تھکن بھی دور ہوگی. یا علی. اللہم صلی علی یا علی. اس لیے علی مولود کعبہ ہے نا. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. کچھ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. آج ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں والدین کے لیے. جوانوں آپ کہیں کہ میں اپنے بابا کی ڈیوٹی میں نے پوری کر دی ہے. ضرور نہیں خالی ڈیوٹی پوری کر دیں آپ. ہاں ان کو بھی کوئی ساتھ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا وبالوالدین انفاقا، والدین کو خرچہ دو. وبالوالدین احسانا، کبھی ان کو خرچہ نہیں چاہیے، ان کو آپ کا ساتھ چاہیے، وقت چاہیے. ساتھ بیٹھے ہوں گے. وبالوالدین احسانا، نیکی کرو. خرچے کی بات نہیں خالی، ہاں اس میں انفاق بھی شامل ہے. تو والدین کو دیکھنا عبادت ہے. علماء یہاں پر بعمل تشریف فرمائے، عالم بعمل کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اس خاطر ہے کہ جیسے حفظ بھی ہے، تاکید ہے کہ قرآن کھول کے پڑھے. پڑھنے کا الگ ثواب، دیکھنے کا الگ ثواب.
کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، یہ انہوں نے فرمایا. یہ علی اس لیے کہ جب وہ تشریف لائے حضور مکرم کی عیادت پر، اپنی دختر کے ہاں، تو مولا علی موجود تھے، حضور مکرم علیل تھے، تو عیادت کرتے تھے رسول اللہ کی، دیکھتے تھے مولا علی کو. تو بیٹی نے ان کی پوچھا کہ آپ عیادت کرنے آئے ہیں رسول اللہ کی، آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا آپ نے کیا نہیں سنا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، میں دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی عیادت بھی کر رہا ہوں اور مرتضیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، تو میں دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. تو اس وقت یاد رکھیے گا، اس وقت فرمایا خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا کہ بابا آپ نے اگر یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اللہ سے کہ ذکر علی عبادہ، ذکر کرنا بھی عبادت ہے. میں ایک منزل پر آ گیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا. ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے. حضور مکرم دراز تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور مجھ سے بھی سن لیجیے حب علی عبادہ، دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. یا علی دشمن بھی ہو خدا کی قسم علی بولے تو پیار کے ساتھ بات کری سوالت کری یا علی کیا ہی کہنے، بزرگوں کے کیا کہنے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ سوا لاکھ بھی اشارہ ہے غدیر کی طرف. سوا لاکھ صحابیوں کا مجمع تھا نا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورج نے چاند کو بلند کیا. میں سوچتا ہوں کہ جب سوا لاکھ اصحاب کرام کے مجمع میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلند کیا ہوگا، تو وہ علی جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. نہیں، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، ہاں اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. یا علی. اب ذرا سن لیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو میرے عزیزوں، بہلول کیا کرتے تھے؟ قبرستان میں بیٹھتے تھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے. ایک ایکٹیویٹی ہم نے مدرسے میں رکھی تھی، اپنے یہاں سنڈے اسکول ہے ہمارے یہاں میلبرن میں، اور یہ فقیر کوئی سعادت حاصل ہے کہ تقریباً 400 بچے ہیں اس میں. تو ہم کبھی کبھار ہم نے ایئرلی ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے کہ ہم بچوں کو سرٹن کلاس ایج مطلب گریڈ 6 سے ابو ان کو لے کے جاتے ہیں قبرستان. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں پہلی دفعہ ہے زندگی میں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جب میت آتی ہے تو اس میت کا کیا احترام ہے. ہاں، میت یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی اٹھا کے رکھ دی، اس کو کیسے منزل دینی ہے، 3 منزلیں کروانی ہے تاکہ وہ قبرستان سے آشنا ہو جائے. ہاں، ادب احترام سے اس کو اتارنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے انسان چھوڑ دیا، میت احترام رکھا ہے. میت کا، مسلمان کی میت احترام ہے اس کا. ہاں، تو ان کو ہم لے کے جاتے ہیں. پھر میں ان کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتا ہوں.
وہ یہ کہ آئیڈیا شیئر کرنے ہی سے انسان سیکھتا ہے. تو میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں, میں ان کو ایکٹیویٹی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا آپ نے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ جائیے, یہاں بہت ساری خبریں ہیں, ان پر ان کی ایجز بھی لکھی ہوئی. یہ دیکھیے کہ سب سے چھوٹی ایج والی خبر آپ کو کون سی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے, آپ کو ہو سکتا ہے کوئی 20 سال کی ایج کا نظر آئے, کوئی 15 سال کا فرض کیجیے یا 25 سال کا نظر آئے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے سب سے چھوٹی, وہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ اس ایج میں بھی کوئی مر سکتا ہے. ناٹ نیسیسریلی کہ 70 کا ہو, 80 کا ہو, 90 کا ہو, تب نا, اس ایج میں بھی پاسبلٹی ہے. تو آپ اپنے دل میں رکھیں اس کو. ہاں, کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ 1000 لیکچرز دیجئے, وہ بات الگ ہے, ایک دفعہ جب خود دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں یہ امکان ہے, لوگ گزر جاتے ہیں, ہاں ایک ریفلیکشن ہے. تو آپ لے کے آپ خود بھی جائیے قبرستان, آپ جائیں گے دیکھیں گے خود انسان اپنے وجود میں احساس کرے, ان میں سے کوئی اپنے زمانے کا بادشاہ رہا ہے, کوئی بڑا آدمی رہا ہے, کوئی کیا رہا ہے. بہلول سے جب کہا نا ہارون رشید نے کہ تم کیوں نہیں آتے شہر کا, سارا شہر اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے, پھر آپ بہلول نے جانتے کیا کہا کتنے اچھے لوگ ہیں, ایک ساتھ ہیں لیکن نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے. ہاں, ایصال ثواب پر مجلس ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں یہ, ہاں, کہ نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی قبر میں ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. کاش دنیا میں بھی ایسا ہو سکے, کاش. ہاں, اس نے یہ کیا, اس نے یوں کیوں کیا, وہ ایسا کیوں ہے, وہ ویسا کیوں ہے. ہاں, کیوں اپنے آپ کو. امیر بیان نہج البلاغہ سے اب بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں کتاب نصیحت کے قرآن کے بعد. تو نہج البلاغہ در حقیقت سب سے بڑی تفسیر قرآن ہے. تو مولا کوفہ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں اور قبریں ہیں, صفین سے واپس آ رہے ہیں. صفین, علی کی شجاعت. اب اس پہ گیا میں تو بات لمبی ہو جائے گی. 2 مصرے سناتا ہوں انیس رحمت اللہ علیہ کے. عباس جوان ہے کربلا میں 32 برس کے, علی ہے نہروان میں 63 برس کے. 63 برس اور 32 برس. میں کہتا ہوں انیس رحمت اللہ علیہ شق القمر کیا یہاں پر. کہتے ہیں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. کاش بات پہنچ سکے. 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. یو علی, جو 32 برس کے عباس کربلا میں ہے نا, وہ 63 برس کے علی نہروان میں. ہاں, شیر خدا ہے در کرار. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہیومن ویلیوز کے بارے میں یہ سن لیجیے گا جملہ, اور میں اختتام پہ جا رہا ہوں. مولا علی اب اس شجاعت کے ساتھ علی پلٹے ہیں, اور پلٹ رہے ہیں اور رکے قبرستان میں. اب قبریں ہی قبریں ظاہر ہیں. ہمارے انڈین حیدرآبادی بھائی وہ تلفظ میں قبروں کو, ہاں, وہ خبر کہتے ہیں. ہوتا ہے کبھی تلفظ کسی کا. وہ گئے کسی جگہ پر, انہوں نے کہا کہ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں خبریں ہی خبریں ہیں. تو وہاں خبریں ہی خبریں تھی. تو بہت ماشاءاللہ, مطلب اس طرح سے ایک بڑا قبرستان ہے. تقریباً یہ واقعہ ہے کہتے ہیں لوگ وادی السلام کا, نجف کا سب سے بڑا قبرستان جو کوفہ سے ملا ہوا ہے. اب امیر المومنین جا رہے ہیں کوفہ, راستے میں قبرستان ہے. علی نے روک دیا سب کو, کہ رکو. ایک خطبہ دیا, یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, یا اہل التربہ, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحدہ, یا اہل الوحشہ. علی بول رہے ہیں, نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں. انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق, فاما الدور فقد سکنت, واما الازواج فقد نکحت, واما الاموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. لسان اللہ ناطق بول رہا ہے یہاں پر. اب سبحان اللہ, کہ یا اہل الدیار الموحشہ, اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں. اچھا مجھے بتائیے گا, یہ مولا علی کا خطاب جب ہم اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کو عمر نو عطا فرمائے, خیر عافیت سے رکھے, کبھی نہ کبھی تو جانا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم جائیں گے تو مولا علی کا یہ خطاب ہم سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ خطاب قبر میں جانے سے پہلے ابھی سن لیں, وہاں اصلاح کی امپرومنٹ کی گنجائش ہے ابھی. یا اہل الدیار الموحشہ, مولا نے کہا اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں.
والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور کا محتاج ہوتا ہے. ہاں، اب جو مرحوم ہے وہ آپ کے محتاج، آپ ایصال ثواب بھجوائیے. ہاں، شب جمعہ بالخصوص مرحومین کی ارواح، بالخصوص والدین کی ارواح آتی ہیں اولاد کے پاس کہ کیا تم نے ہمارے لیے کوئی نیک کام کیا ہے. یاد رکھیں انہیں، چاہے ایک صلوات کے ذریعے، چاہے ایک سورہ الحمد کے ذریعے، چاہے کسی کو کھانا کھلانے کے ذریعے. آپ نے دل میں نیت کی بھی ہے اطعام کے لیے، جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، ضروری نہیں کہ کوئی مستحق ہو، کوئی بھی ہے، کوئی بھی آپ نے کھانا کہ دل میں نیت کی ثواب پہنچے. مصائب میں کیوں؟ اس لیے کہ ایک آغا نجفی یزدی بزرگ عالم ہے، کہتے ہیں میں جب بھی ہر نماز کے بعد کوشش کرتا تھا کہ مصلی پہ بیٹھ ہی کر کچھ ذکر امام حسین کروں اور آنکھوں میں آنسو آئیں تو میں ثواب ہدیہ کروں اپنی مرحومہ ماں کی خدمت میں. تو وہ کہتے ہیں میں نے کام یہ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے آنسو نکلتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے، کبھی کیا کیفیت ہے، کبھی کیا. تو کہ میں نے سوچا پتہ نہیں ثواب پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، تو میں مختصر مسائل پڑھتا تھا بہت ہی. مثلا وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا، اور اتنا پڑھا دل شکستہ ہوا، ہدیہ کر دیا مرحومہ ماں کو. یہ کام پھر کرنا چھوڑ دیا ایک زمانے بعد. کہتے ہیں شب جمعہ آئی تو مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے لال تو نے مجھے وہ ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ مادر گرامی میں سوچتا تھا کہ آپ تک یہ ثواب پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. کہا ہے میرے لال جب تو ہر شب جمعہ حسین کے مصائب پڑھ کر ثواب ہدیہ کرتا تھا تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو آپ کے بیٹے نے آپ کو دنیا سے بھجوایا ہے. جاری ساری رکھیں، اپنے والدین کو یاد رکھیں، لمحہ بلمحہ یاد رکھیں. میں نے 404 مجلس میں ایک مثال دی تھی ربڑ اور پینسل کی. کہ میٹافور ہے کہ پینسل نے ربڑ سے کہا کہ تم میری تمثیل، ایک فرضی کہاوت جس کو ہم اسے نصیحت لیں، کہ پینسل نے ربڑ سے کہا کہ تم میری غلطیاں مٹاتے ہو اور جب تم میری غلطیاں مٹاتے ہو تو اس میں خود بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہو، تو تمہارا احسان ہے یہ. اس نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ اگر تم غلطی کرو تو میں تمہیں سپورٹ کروں، غلطی کو مٹا دوں. یہ داستان ہے ہماری اور ہمارے والدین کی. ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ مٹاتے ہیں. کبھی خاندان کی غلطی مٹاتے ہیں، کبھی کوئی زندگی کی اور غلطی وہ آگے بڑھ کے وہ مٹاتے ہیں، اور اس مٹانے میں وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، خود ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے تاکہ میرا بچہ وہ کسی مقام تک پہنچ جائے. نہ بھولیں اپنے پیرنٹس کو. مولانا نے کہا اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، یا اہل تربہ، اے خاک پر سونے والوں. اب دنیا میں آپ کا کوئی بھی برانڈ کا بستر ہے، قبر میں تو خاک ہی ہے نا. یا اہل الغربہ، یا اہل الواحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. ہوتا ہے ہمارے یہاں پر پروٹوکول میں لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. پروٹوکول، قبر میں تو کوئی پروٹوکول نہیں، تنہائی. پھر امام نے کہا، بات تمام کر رہا ہوں، نصیحت مولا علی کے کلام کے ذریعے سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ منتقل ہو گئی ہے جو اس روحانی کیفیت کو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت. یا اہل تربہ یا اہل الغربہ انتم لنا فرطن سابق. کہ سنو، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے جلدی چلے گئے ہو. یہ سوچئے گا قبرستان جا کر، قبروں سے تم جلدی چلے گئے ہو تو ہم کہاں جانے والے؟ ہم کہیں اور جانا ہے کیا؟ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ. علی کے علاوہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا اس انداز میں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. اب جب تم چلے گئے تو میں بتاتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا تھا. فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ. وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے. ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے، کوئی اور ہے وہاں پر. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ. جو تمہاری بیویاں ہیں یا شوہر ہیں انہوں نے بھی کسی اور سے ازدواج کر لیا ہے، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ. وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ مال بھی کہاں تمہارے ساتھ آیا ہے، وہ بھی ورثہ میں تقسیم ہو گیا ہے. آخری جملہ مولانا نے کہا تھا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبر ہے جو علی کے پاس ہے. فما خبر ما عندکم، بتاؤ گے اندر کی کیا خبر ہے، قبر کی کیا خبر ہے، حالات کیا ہے. ایک محاورہ آپ سب کو یاد ہے، آدھا میں پڑھوں گا آدھا میرے ساتھ پڑھیں گے. قبر کا حال مردہ جانے. مولا کہہ رہے ہیں اندر کی کیا خبر ہے. خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا. کیوں؟ ثم التفت الى اصحابہ، مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا، کہا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لا اخبروکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیا بولیں گے. یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.
اور میری مراد جب میں یہ کہتا ہوں علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ علی شاگرد رسول ہے. ہاں، جو کچھ ہے مولا علیہ السلام کے پاس وہ علم رسالت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو مولا نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کیا بولیں گے. ایک جملہ، فقط ایک جملہ مولا نے کہ یہ سب مل کر کہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے علی، قبر میں نہ جھوٹی عزت دنیا کی ساتھ آئی، نہ کوئی لمبے لمبے بیلنس ہے، نہ یا آپ حلال سے کمائیے، اس میں کوئی حرج نہیں. حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجیے. ساتھ جو جانے والا ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ مولا کچھ بھی نہیں ساتھ آیا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جو خوف خدا تھا نا، اس خوف خدا سے جو کام کیا تھا، یعنی قربتاً اللہ، یا اللہ کی عبادت کی تھی یا اللہ کے بندوں کی خدمت کی تھی، وہ قبر میں آ گیا. بس حضور مکرم نے اپنی زوجہ سے گوشت دیا، اس کو تقسیم کر دینا. واپس آئے، دیکھا، پوچھا کہ کیا تقسیم کر دیا آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ تقسیم کر دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے. کچھ دے دیا ہے، کچھ رہ گیا. حضور نے کہا میں آپ سے امید رکھتا ہوں اس جملے پر آپ مجھے دعا سے نوازیں گے اور تمام مومنین کو. کہ یا رسول اللہ کچھ دے دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے. حضور نے کہا کہ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. در حقیقت جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. جو اس میں خالی مال و دولت نہیں، آپ نے اپنی عزت اللہ کی راہ میں دی ہے، کسی کا کام کروانے کے لیے، کسی سے مشکل دور کرنے، یہ رہ گئی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی. یہ وقت جو آپ دے رہے ہیں یہاں پر، یہ وقت ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. جو دے دیا ہے وہ رہ گیا. بات یہاں پر رک رہی ہے آج. اور اب میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ باقی اس میں ایگری کریں نہ کریں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے بہرحال خود فرید الدین عطار نیشاپوری انہوں نے تو لکھا اس بات کو کہ بڑے صوفی ہیں نا، انہوں نے لکھا اس بات کو کہ مولا علی نے فرمایا کہ کنت مع الانبیاء سرا یا علی کنت مع الانبیاء سرا ومعی جہرا. اے علی آپ انبیاء کے تھے ساتھ میں مددگار چھپ کر، اور میرے مددگار ہیں ظاہر ہو کر. امیر المومنین سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. یہ جو عشق مولا علی میں قبر میں ہے وہ کام آنے والا ہے انشاءاللہ. خدا آپ کو نجف اشرف لے جائے، وہاں پہنچے تو ایک زیارت پڑھیے گا مولا علی کے حرم میں. کتاب کھولیے گا، حرم کی کتاب، اس میں ایک زیارت ہے. السلام علیکم من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ. خالی خطابت نہیں کر رہا میں یہاں پر، میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں. سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. اور سلام ان پر، ان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا. دونوں کا ذکر ہے اس طرح سے ترتیب بار. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. میں 4 مصرے کہہ کے جا رہا ہوں مصائب پر آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا. قبر کی بات کر رہا ہوں میں. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا. قضا کا وار آتے ہی، جو قضا کا وار آیا ہم گزر گئے دنیا سے، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر عذاب ہے، وہاں پر سوال جواب ہے، وہاں پر سختی ہے. قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف کہ علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. یہ قبر میں نام لیں گے انشاءاللہ مل کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا شعر ہے یہ؟ اچھا کیا بات ہے. چلیں اللہم صلی علی. ایک دل کا رابطہ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی. خدا مولا علی کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے. میرے محترم بھائی یہاں پر بڑی تعداد میں تشریف فرمائے، آپ سب عزیز احبہ. اور کل آخری گفتگو ہے، کل مجھے ایک مقام تک موضوع کو لے کے جانا ہے. میں نے عرض کیا کہ کرامت انسانی میں ہے کہ نفس پاک رہے. نفس کیسے پاک ہوگا؟ قبرستان جائیے یا موت کو کم از کم یاد رکھیے. نہیں جا سکتے بار بار، موت کو یاد رکھیں، بار بار یاد رکھیں. بچوں کو بھی موت یاد دلائیے، اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے. ہمارے یہاں تصور ہے کہ بچے کے سامنے حدیث میں آیا ہے کہ موت کا ذکر کرنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے.
کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ تو بیٹا یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ ہاں، اور یہ حسین کے علی اکبر نے ہمیں سکھایا۔ مولا نے فرمایا سفر میں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں بلند کیا؟ حسین کے 18 برس کے علی اکبر، آپ نے کلمہ استرجاع کیوں کہا، یہ آیت کیوں پڑھی؟ کہ بیٹا ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ سفر موت کی جانب ہے، ہاں یہ کاروان موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کہ بابا لسنا علی حق، کہ بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں اچھا مجھے بتائیے گا وہ بات کہ جو آج ہر غیر مسلم تک کو معلوم ہے کہ حسین حق پر تھے، تو یہ علی اکبر علیہ السلام کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہیں معلوم نہیں، نعوذ باللہ، تو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، علی اکبر علیہ السلام نے اس سوال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ کربلا میں ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس لیے نہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، کربلا میں ایک بیٹا باپ کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ یہ بات پہنچی اب تک؟ ہاں، یہاں باپ بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، ہاں یہاں پر بیٹا باپ کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ باپ عین حق ہے۔ بھتیجا اپنے چچا کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ بھتیجا ہے، ہاں بھتیجا اپنے چچا کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ چچا حق پر ہے، عین حق ہے۔ جی کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا کے رہیں یا موت ہم پر آ کے رہے؟ ہائے ہائے ہائے، حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر ہے۔ کوفہ اور شام کی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی تھیں خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ اور جب بیبیاں کہتی تھیں کہ اس کی ماں کو کیوں بد دعائیں دیتی ہو، کیا بگاڑا اس کی ماں نے، کیوں کہتی ہو کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو؟ کہنے جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ جب علی اکبر علیہ السلام آئے تھے میدان جنگ میں مقتل میں پہنچے ہیں تو رجس پڑھیے میرے مولا نے، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اور اشعار پڑھے ہیں، کچھ تاریخ میں لکھے ہوئے وہ اشعار۔ لیکن جیسے ہی اکبر پہنچے ہیں تو دشمن کے لشکر سے صدا آئی فتبارک اللہ احسن الخالقین، چاند آیا ایک نکل کر۔ آپ علی اکبر علیہ السلام فقط شکل میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں، ہاں اخلاق میں رسول اللہ جیسے ہیں۔ یہ امام حسین کی سند ہے، اے جوانوں اس بات کو یاد رکھو، حضور مکرم کا اخلاق کیا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں، یہ امام حسین کی سند ہے۔ جب علی اکبر آئے، دیکھیں باقی شہداء کے امام نے پس و پیش سے کام لیا، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، یعنی حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آئے تو فوراً بھیج دیں، تو یہ کہا جائے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے مروت، نہ منع کیا میرے مولا نے، اس نے بار بار کہا، پھر منع کیا مولا نے، بار بار کہا، سوائے علی اکبر کے۔ استاذن اباہ فاذن لہ، مقتل پڑھ رہا ہوں، باپ سے اجازت لی، فوراً حسین نے اجازت دی۔ ایک کیفیت میں اپنی داڑھی کو پکڑا حسین نے اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء پروردگار تو اس قوم کے مصائب پر گواہ رہنا۔ اب وہ جا رہا ہے قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، جو بولنے میں، اخلاق میں، چہرے میں رسول اللہ جیسا ہے۔ جب میں اپنے نبی کی زیارت کرنا، نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اس فکرے سے علی اکبر سمجھے کہ جاؤ اجازت ہے، جاؤ۔ ہاں علی اکبر علیہ السلام چلے، میں بس چاہتا ہوں کہ ایک منزل تک آپ کو پہنچاؤں، اور یہ بڑی سخت کیفیت ہے اس بات کو پڑھنا۔ بعض کہتے ہیں کتابوں میں ہے کہ شہادت سے پہلے حسین کے بال سیاہ تھے، داڑھی کے بال سیاہ تھے، علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو بال سفید ہو گئے۔ اب عبداللہ علیہ السلام، اتنا بڑا صدمہ تھا حسین کے لیے۔ حسین پہنچے میدان علی اکبر علیہ السلام، بے پناہ جنگ کی، واپس پلٹے، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑا۔ کہا بابا انعام مانگوں؟ 2 گھونٹ پانی مل جائے گا؟ العطش قد قتلنی، جو پڑھ رہا ہوں مقتل میں، العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے بہت مار دیا ہے بابا۔ ثقل الحدید قد اجہدنی، گرہنی آہن نے بہت بوجھ بڑھا دیا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے اور اپنی زبان مطہر علی اکبر کے منہ میں دی۔ ہاں علی اکبر فوراً پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو۔ یہ حسین نے کیوں اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی؟
خدا جانتا ہے کیا کیا اس میں اندر راز ہیں. لیکن ایک دل کی کیفیت کہتی ہے کہ ویسے معیوب ہے نا کہ ایک بوڑھا باپ ایسے جوان کے لبوں کو چومے، لیکن حسین اس ذریعے سے اپنے نانا رسول اللہ کے لبوں کو چومنا چاہتے تھے. آخری مرتبہ ان لبوں کو چوموں جو میرے نانا رسول اللہ جیسے. آگے بڑھ کر حسین نے اپنے جوان کے لبوں کا بوسہ دیا، پھر اس کے بعد اپنی انگشتری دی حسین کے منہ، علی اکبر کے منہ میں، کہا جاؤ بیٹا نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. یہ فقرہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ اب نہیں آنا پلٹ کر، اب جاؤ بس نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. علی اکبر چلے، بے پناہ جنگ کی، لشکر نے گھیر کر عمر سعد ملعون نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، ایک ایک کر کے آؤ گے پورے لشکر کو ختم کر دے گا، مل کر مارو. ایک شقی نے، حسین ابن نمیر نام کہا جاتا ہے، دور سے علی اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا. نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا، اب کھینچنا چاہتا وہ، ہاں تو گویا دستہ باہر آ گیا، برچھی کا ٹوٹا ہوا بل کلیجے میں رہ گیا. علی اکبر زمین پر آئے اور فرمایا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو کہتا تھا یا مولا ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آئیے گا. علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام، یعنی سمجھانا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا، تو اب زحمت نہیں کیجیے گا، اب میرا آخری سلام فقط. لیکن وہ حسین جو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اب یا حسین کہہ کے گریہ فرمائیں گے، وہ حسین کے جو جون کی لاشیں پر بھی پہنچے ہوں، اکبر کی لاشیں پہ کیسے نہ جاتے. حسین اٹھے چلے، پھر گرے، پھر دائیں جھکے، پھر بائیں جھکے. ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، تمہارے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا. حسین گھٹنیوں کے بل علی اکبر کے پاس پہنچے مقتل میں، حسین اتنا جھکے کہ حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار میں رکھا. یا حسین علم علی، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار میں رکھا، فرمایا وعلت دنیا بعدک العفا، اے بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے بیٹا. لقد استراحت من ہم الدنیا وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، اے اکبر آپ چلے گئے، باپ کو تنہا چھوڑ گئے، اکیلا چھوڑ دیا. مولانا حضرت حسن زیدی صاحب، میں کربلا میں مصائب پڑھا تھا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے، تو ایک بزرگ آئے میرے پاس لاہور سے، انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا حضرت حسن زیدی صاحب کی ایک مجلس تھی تو اس میں میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے 2 مصرے پڑھے اور اسی پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام کروں. انہوں نے 2 مصرے پڑھے اور کہتے ہیں اتنا زیادہ گریا ہوا کہ اس کے بعد پھر ضرورت نہیں تھی کہ آگے کوئی بات ہو سکے. ہر باپ یہ چاہتا ہے کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، لیکن اب حسین کی کیفیت وہ ہے کہ جب کلیجے سے برچھی نکالتے ہیں نا، اکبر کا کلیجہ ہل رہا ہے، فرمایا بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. خیمے کے در سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آواز آئی، بھیا یہ لاش اب اکیلے نہ اٹھا سکیں گے. حسین جان دے دیتے اگر بی بی زینب کی آواز نہ آتی. میں ہاتھوں میں جوڑ کر کروں گا مولا وہ لاشا جو آپ کے لیے اٹھانا سخت ہے تو بی بی آ کر کیسے اٹھا لے. علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی کہہ رہی ہیں لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں. میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. فرمایا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے آپ کے پردے پر اکبر کو قربان کیا. میری ماں بہنیں جو سن رہی ہے بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا، زینب کا دل دکھے گا، اکبر کا دل دکھے گا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. شہزادہ علی اکبر پر سلام ہے. یہ امام حسین کے بعد السلام علی حسین وعلى علی ابن حسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. آپ گریہ کر چکے ہیں. میں ایک روایت ایصال ثواب کے لیے یہ کہہ دوں کہ ملا عباس مازندرانی وہ جاتے تھے کربلا میں امام حسین کی زیارت پر، پیدل جاتے تھے.
ایک شب میں پہنچے، شب جمعہ تھی، بہت چل کر آئے تھے ہفتوں. امام حسین کے حرم میں پہنچے، زری کے سامنے کہتے ہیں کہ اے آقا، اگر کوئی کسی کی حاجت ہے لیکن اس گھر میں کوئی میت بھی ہوئی ہے تو حاجت تو پہلے نہیں کہتا انسان، پہلے تو پرسہ دیتا ہے. تو جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں، مولا میں بعد میں آ کے حاجت مانگوں گا، ابھی میں پرسہ دوں گا خالی. لیکن مولا ایک گھر میں ایک میت ہو تو ایک پرسہ ہوتا ہے، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں تو مولا کس کے شہید کا پرسہ دوں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، پڑھنے والے نا مرثیہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بہت کہ میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا پڑھ دوں گا. تو کہتے ہیں میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، تو میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا. بہت گریا ہوا، بہت ماشاءاللہ آپ جیسے گریا فرما رہے. کہتے ہیں کہ عجب ہی کیفیت تھی خود زری امام حسین کے سامنے. گریا کر کے مصائب پڑھ کے میں پہنچا شب جمعہ تھی کچھ استراحت کے لیے اپنے مسافر خانے. تو میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. قائم اللہ عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں آ کر میرے علی اکبر کے مصائب کا پرسہ دیا مجھے. دیکھ جب مازندران واپس جانا تو وہاں پر میرا ایک شیعہ رہتا ہے میرا ماننے والا، اس سے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. تو کہتے میں نے مولا سے کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرنے آتی ہے، آپ نے اسے سلام کہا ہے کیوں؟ قائم اللہ عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. اسے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا. اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا غلط ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ زہرا کو غش آ گیا. یا حسین یا حسین.